نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آیات ہم نے پچھلی آیات میں اس سے پیچھے کچھ رکوع سے ہم جو کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو موسٹلی عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے خاندان سے بات سٹارٹ ہوئی، بی بی مریم علیہ السلام کی بات چلی، ان کی ساری سٹوری ہم نے دیکھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کیسے ان تک کروسیفکشن کا واقعہ اور سارا پہنچا، اور یہاں پہ اللہ نے فائنلی ان کی بات کی، ان کی پوری سٹوری ہو گئی۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر خاص طور سے بنو اسرائیل کی یعنی کہ جیوز جو تھے ان کی بہت ڈیٹیل میں سٹوری الحمدللہ گزر چکی ہے۔ یہاں پہ ان دونوں جو جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں، اہل کتاب، ان دونوں کی بات یہاں پہ آیتوں میں چل رہی ہے، عیسائیوں کی بھی اور جیوز کی بھی۔ تو فرمایا کل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، آپ کہہ دیں ان سے، اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ، تعالو کہتے ہیں کم یا آ جاؤ، الا کلمتن، دیکھیں الا آیا، کلمتن یا حروف جار ہے، الا کلمتن آیا، اس لیے تا کے نیچے زیر آ رہا ہے، ایسی بات کی طرف آؤ، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک کامن گراؤنڈ پہ آ جاؤ، بیننا ہمارے درمیان، بینکم اور تمہارے درمیان، ہم دونوں کے درمیان وہ کامن گراؤنڈ ہو، سوان کہتے ہیں برابر کو، ایکول ہونے کو۔ اور وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ ہم نہیں عبادت کریں گے الا اللہ، اللہ کے سوا، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے اس کے ساتھ، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور کوئی کسی کو ارباب کہتے ہیں رب بنانے کو یا ماننے کو، تو کسی بعض میں سے بعض کسی کو بھی ہم بیسکلی مانیں گے نہیں، اپنا رب نہیں مانیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تولوا، تولا کہتے ہیں منہ موڑنے کو، پھیرنے کو یا ٹرن اوے ہونے کو، اف یو ٹرن اوے فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس ہم تو پھر کہہ دو کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اب یہ بیسکلی ویسے تو آیت ایک آیت ہے، لیکن اس کے اندر میسیجنگ کے اعتبار سے بہت زیادہ ایک میسج کافی کامن اور امپورٹنٹ ہے، تو اس پہ ذرا سی بات کر لینا بہتر ہے۔ حدیث ہم نے شروع میں پڑھی، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ جنت میں ضرور ایک نہ ایک دن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اگر کوئی مسلمان ہے، اس کے گناہ ہیں، وہ گناہوں کی سزا پائے گا، لیکن اینڈ میں الٹیمیٹلی وہ جنت میں ضرور انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ تو مختلف جو انبیاء گزرے تھے، ہم نے پہلے یہ بات ہماری شروع کی آیتوں میں کچھ گزر چکی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آنورڈز تمام انبیاء گزرے، لیکن جو بھی نبی آتا تھا اس کا اپنا جو دین، جو ریلیجن، جو پریچنگ ہوتی تھی وہ اپنی قوم کے لیے ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کو صفی اللہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ نوح صفی اللہ، یا موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یا عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ مگر ہماری یہ خاص ایک یہ کہتے ہیں عظمت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ان کے لیے جب آیا یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ تمام عالم کے لیے رسول بن گئے، تو اب ان پر ایمان لانا سب کے لیے لازم ہو گیا۔ اور یہ بات ایسی ہے، اس کے بارے میں
ابن جریج رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک پہ آتا ہے، اسی لیے ایک دوسری جگہ پہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدونی، کہ ہم نے نہیں بھی بھیجا کسی بھی رسول کو، جتنے بھی انبیاء پہلے آتے تھے ان سب کا میسج ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی ہی عبادت کرو، باقی سب جو ہے وہ سب irrelevant ہے. اور یہ تمام انبیاء کا سیم میسج تھا، کوئی کسی میں کوئی ڈفرنس نہیں تھا. اسی لیے ایک دوسری جگہ بھی آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول کو بھیجا اور اس کا میسج وہی تھا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی بت پرستی سے اور شرک سے اور کسی کی بھی اس سے بچو. اب یہ موٹی موٹی بات عام طور سے اس میں کیونکہ کنفیوژن یہ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو شرک ہے جو بت پرستی والا شرک ہے، وہ تو ایبسلوٹلی ان الشرک لظلم عظیم، وہ تو ظلم عظیم ہے، اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے معافی کی. لیکن ایک مائنر طریقے سے بھی شرک ہو رہا ہوتا ہے جو ان آیتوں میں بات چل رہی ہوتی ہے. یہ ابھی ہم نے 2 آیتیں جو دوسری ریفرنس کے لیے پڑھی، وہ کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ غالباً عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کا سوال تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے اخباروں کو یعنی کہ اپنے ریبائز کو، اپنے جو پریچرز ہیں ان کو اپنا خدا بنا لیا. تو انہوں نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے اپنے جو پریچرز ہیں ان کو خدا تو نہیں بنایا؟ یہ تو ان کی ایک علماء ہیں، ان کے علماء سے وہ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. بات انہوں نے کیا ایسے نہیں کیا کہ ان کے جو علماء ہیں، جو ریبائز ہیں، جو بھی پریچرز ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے وہ حلال مان لیتے ہیں، جو چیز ناجائز ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی کتاب میں ہیرا پھیری کرتے ہیں اور جائز کو ناجائز، حلال کو حرام ڈکلیئر کرتے ہیں اور یہ ان کی بات مان لیتے ہیں. انہوں نے کہا مان لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. اس لیے اللہ نے کہا ارباب من دون اللہ، جہاں پہ کہا کہ اللہ کے سوا ان کی سارٹ آف ایک طرح سے ان کو مان رہے ہیں، ان کو پوچھ تو نہیں رہے فزیکلی لیکن فالو تو ان کو کر رہے ہیں. یہ تو یہ اس لیے اتنا میسیجنگ کے اعتبار سے اہل کتاب کو خاص طور سے ایڈریس کر کے یہ بات فرمائی. اور اسی لیے ابن جریج رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی کہ اللہ کی نافرمانی کا مطلب یہ مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہ کریں. یعنی کہ جس چیز میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی بندہ ہے وہ شراب پینے جا رہا ہے یا وہ جا رہا ہے سور کھانے جا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل، ابھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ تو ان اٹ سیلف اپنی جگہ ایک گناہ ہے. لیکن اگر ہم اس بندے کی اطاعت میں کہ یہ بڑا آدمی ہے یار، اس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ جائے گا، کوئی بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کر لی تو یہ بھی اس زمرے میں آ جائے گا. تو ابن جریج رحمہ اللہ یہاں تک فرماتے ہیں. اور اسی لیے ایک دوسرے تابعی حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کیا جائے. تو بہرحال سجدہ نہ کرنے میں یہ چیزیں بھی کیونکہ آ جاتی ہیں. اور اس کا خاص ریفرنس اس آیت کا وہاں پہ آتا ہے ایک دوسری جگہ پہ، جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے پہلے، بلکہ ہجرت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھے، لیٹرز لکھے تھے 5 بڑے جو اس وقت کی سارے سربراہان تھے، کیسر کو، کسریٰ کو، نجاشی کو، سب کو انہوں نے لیٹرز لکھے، اسلام کی دعوت دی. تو وہ لیٹر جب نجاشی کے پاس پہنچا تو اس لیٹر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الرومی سلام علی من اتبع الہدی. وہ لیٹر شروع، یہ اس لیٹر کے ورڈز تھے، اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد کی طرف سے، عبداللہ اللہ کا بندہ، ورسولی اور اللہ کا رسول، الی ہرقل عظیم الروم، کہ جو ہرقل ہے، ہرقل بادشاہ تھا روم کا، اس کی طرف یہ خط پہنچ رہا ہے. تو اس میں خیر بہت ڈیٹیل اور بھی علماء نے اس میں ایک چھوٹے نقطے عظیم لکھنے کی وجہ اور ایٹسیٹرا لکھے، ان میں ہم نہیں جاتے ابھی. آگے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط میں سلام علی من اتبع الہدی،
سلام ہو اس بندے پر علی من اتبع الہدا، جو ہدایت کی طرف کی اتباع کرے اس کے اوپر سلام ہو. اما بعد، بہرحال فإنی عدوک بدعایت الاسلام، کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تو یہ تمہارا اسلام لانا قبول ہوگا. یؤتیک اللہ اجرک مرتین، تمہیں اللہ ڈبل اجر دے گا، کیونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا اجر اور پھر مجھے ماننے کا اجر، تمہیں ڈبل اجر ملے گا اگر تم اسلام لے آؤ. فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نہیں مانتے، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْمَرِيسِينَ، کہ اگر تم نہیں مانتے تو اس کا گناہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہوگا بلکہ تمہاری پوری رعایا کا بھی جو نام ماننا ہے وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوگا، تو ان سب کا بھی گناہ تمہارے اوپر چلا جائے گا. اور پھر آگے یہ آیت جو ہم نے ابھی تلاوت کی ادھر قرآن میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھی. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ بخاری شریف میں روایت ہے. تو بہرحال یہ اس آیت کے بیک گراؤنڈ کے اوپر یہ خط کا والا شاید تھوڑا مناسب تھا تو ہم نے کہا یہاں پہ ڈسکس کر لیں. بعضنا، ہم میں سے بعض، کہاں پڑھ رہے ہو؟ بعضنا بعضن، ہاں ہم میں سے بعض کو ارباب، ارباب جیسے ہم نے کہا رب کی کا ایک فارم ہے. ارباب یعنی کہ ماننا پوجنا اللہ کے سوا. اور کوئی ورڈ جو یہاں سمجھ نہیں آیا ہو اس آیت میں؟ تو بیننا یہ نون الف نا کون سا پروناؤن ہے؟ یہی ابھی یہ بیننا و بینکم آیا نا اوپر. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، ہم میں سے، ہم میں سے، اور اٹیچ پروناؤن ہے بیننا. اور بینکم کم، تم سب. اٹیچ پروناؤن ہی ہے تم سب. اوقات کوئی بات یہاں سمجھ نہ آ رہی ہو تو کر سکتے ہیں ہم. بیننا ہم سب اور بینکم تم سب. ہم ایک ایسی چیز کے اوپر، ایک ایسے کامن گراؤنڈ کے اوپر آ جائے، جو ہم سب اور تم سب، مطلب ہم سب اور ہمارے اور تمہارے درمیان یہ بات کامن ہو، ایک ایسی چیز کے آ جائے. اور وہ کامن اللہ نعبدو، لا نعبدو، لا نعبدو، اور وہ کامن گراؤنڈ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس بات کے اوپر کنسنسس ہے. باقی سب باتیں رکھ دو. اور اس سے دعوت و تبلیغ کا ایک آپ کو بہت ہی اہم میسج بھی اس آیت سے سمجھ آتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ جب کسی کو بھی دعوت دینے جا رہے ہیں، یہ اس میں علماء لکھتے ہیں، تو آپ جب کسی کو، چاہے آپ کسی نان مسلم کو دعوت دے رہے ہیں، ایک طرف تو یہ ظاہر ہے اوریجنلی تو بات اسی کی ہو رہی ہے، لیکن آپ کسی مسلمان کو بھی کسی خاص اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو ایسی چیز کو ایڈریس نہ کریں جو کامن گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے اندر سے بہت سارے ڈفرینسز ہیں، تو ہم اس بات کو ایڈریس کریں جو دونوں کے درمیان کامن ہے. وہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہی کلمے کی دعوت ہے. تو وہ کلمے کی دعوت کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ بات ایک کامن گراؤنڈ ہے. تو اس کامن گراؤنڈ، اور اسی طرح یہ جب ہم غیر مسلم پہ بات جا رہی ہے تو وہاں پہ بھی یہ کامن گراؤنڈ ایسا ہے جس میں جوز بھی اتفاق کر رہے ہیں، کرسچنز بھی اتفاق کر رہے ہیں کسی کنسنسس کے ساتھ. کوئی ان کی اپنی بکس میں یہ بات کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ ہیئر او چلڈرن آف اسرائیل، بائبل کے ورڈز ہیں، یور گاڈ آر لارڈ از ون. تو یہ تو بائبل کے اپنے ورڈز ہیں. اس بات پہ وہ بھی ڈینائی نہیں کرتے. وہ پھر آگے اس میں کنجیکشن لگا دیتے ہیں اوکے یہ فادر سن ہولی گوسٹ اور یہ ایڈیشنز ہیں. پیچھے آیت مباہلہ میں بھی ایگزیکٹلی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. آیت مباہلہ جب گزری تھی، ایک سیکنڈ، یہ آیت نمبر اسی آیت میں تھا. فمن حاج، یہ آیت نمبر 61 تھا. فمن حاج جگہ فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم الی آخر الآیت.
اگر اس آیت کو پڑھیں، اسے آیت مباہلہ اسی لیے وجہ سے کہتے ہیں. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے دلائل ڈسکس کر رہے تھے. جو کرسچن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور وہ مسجد نبی میں قیام کر رہے تھے، اور ان سے جب بات ہو رہی تھی تو ایگزیکٹلی یہی سارے دلائل اللہ ایک ہے انہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے. اینڈ میں وہ بہرحال ہیرا پھیری کر کے سب مان جاتے تھے، ان کے پاس دلیل بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ رہتے اپنے اسلام پہ ہی تھے. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، فرمایا گیا آؤ ہم پھر مباہلہ کر لیتے ہیں. وہ کیا تھا؟ ندو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم سب اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو بلا لو، ایک جگہ پہ میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. ثم نبتہل فنجعل، اور پھر ہم مبالہ کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے کے اوپر. جب یہ کہا تو وہ لوگ ادھر ادھر سائڈ پہ ہو گئے، فوراً بھاگ گئے، کیونکہ ان کے پاس دلیل بھی نہیں تھی اور وہ خود مانتے بھی تھے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور یہی خط جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل کو لکھا، جو روم کے بادشاہ کو، تو وہ ہرقل کے پاس اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے. یہ خط کا جو واقعہ ہے یہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کا ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے فتح مکہ کے ٹائم پہ، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب یہ خط لکھا گیا فتح مکہ سے. صلح حدیبیہ کے بعد غالباً کسی ٹائم پہ. اب یہ جب خط پہنچا اس کی طرف تو اس نے ابو سفیان کو بلایا، وہ ظاہر ہے مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور نسب اور ان کے بارے میں پوچھا ابو سفیان سے رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ بھی اسلام نہیں لائے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے گارنٹی دی کہ نہیں یہ بندہ صادق اور امین ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، اس کا خاندان ان کی شرافت کا، ان کی جو عظمت ہے اس کا، اس نے وہاں پہ اس کے دربار میں اقرار کیا. اور پھر اور بھی حدیثیں ملتی ہیں، اس نے جا کے اندر اپنے کاؤنسلر سے پھر مشورہ کیا، اور جب سارٹ آف ہی واز آلموسٹ اباؤٹ ٹو کہ ہم ٹھیک ہے اسلام لے آتے ہیں، مگر اس نے اپنی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کہا کہ ہم اسلام لے آئیں گے تو یہ بڑا پرابلمٹک بات ہو جائے گی، اور وہ ایمان نہیں لایا. لیکن مانتا وہ بھی، اس کے بعد بھی اس کو نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں تھی. بہرحال اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم آیتیں ایک آدھی پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ وہ حدیث ہم نے شروع کے ایک لیسنز میں پڑھی تھی، من تعلم القرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے دوسرے کو سکھائے. اور بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی ہمیں سمجھ آ گئی ہے آج تو ہمارے پھر فرض ہے ہم اس کو آگے پہنچائیں. تو ہمیں اللہ اس کا توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان پہ عمل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.